الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جناب نوح علیہ السلام کا قصہ ہم سن رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف جب حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو بلانا شروع کیا تو قوم نے آپ کا استہزاء کیا، قوم نے آپ کا مذاق اڑایا۔ جناب نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، جناب نوح علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کی دعوت دیتے رہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جناب نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لوگوں کو بلایا، اور پھر آپ نے کشتی بنائی، وہاں پر لوگوں کو داخل کر لیا، جانوروں کو داخل کر لیا، چرند اور پرند کو داخل کر لیا۔ اب ہر جوڑا اس کشتی میں موجود ہے، پرندوں کا ہر جوڑا اس کشتی میں موجود ہے، جانوروں کا ہر جوڑا اس کشتی میں موجود ہے۔ جو جناب نوح علیہ السلام کے ماننے والے تھے وہ بھی اس کشتی میں موجود ہیں۔ تو جناب نوح علیہ السلام جب اس کشتی پر سوار ہوئے ہیں، عذاب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل ہوا اس قوم پر۔ وہ عذاب کیا تھا؟ جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے موسلا دھار بارش برسنا شروع ہو گئی، موسلا دھار بارش آسمان سے برس رہی ہے اور زمین سے پانی ابل رہا ہے۔ آپ امیجن کریں، تصور کریں کہ جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے بھی پانی آ رہا ہے، زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے، ہر ایک اپنی پناہ گاہ میں جا رہا ہے، ہر ایک اپنی پناہ گاہ میں چھپنے کے لیے، اگر کوئی ٹریڈنگ کر رہا ہے وہ اپنے گھروں پر جا رہا ہے تاکہ اس عذاب سے محفوظ ہوا جائے، اس سے بچا جائے۔ آج بھی اگر بارش ہو جائے تو ہم اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں، فوراً سے کسی سیف مقام پر بندہ منتقل ہو جاتا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم، ہر ایک بندہ اپنی سیفٹی کو ڈھونڈنے لگا اور اس محفوظ مقام پر جانے لگا۔ مگر آج کا دن وہ ہے جو جناب نوح علیہ السلام کے انکار کرنے والوں پر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار نہ کرنے والوں پر آج عذاب نازل ہوگا۔ جناب نوح علیہ السلام کی قوم پر آسمان سے مینا برسنا شروع ہو گیا، زمین سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ آپ تصور کریں کہ کس قدر پانی وہاں پر جمع ہو گیا ہوگا۔ مگر جناب نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہیں، آپ بسم اللہ پڑھا کرتے تھے، کشتی چلنا شروع ہو جاتی۔ جب بسم اللہ پڑھا کرتے تھے جناب نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہر جایا کرتی تھی۔ جب عذاب آ رہا ہے، جناب نوح علیہ السلام نے اپنے فرزند کو دیکھا، کنعان کو، تو کہنے لگے کہ اس کشتی میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگا نہیں، میں ایک بلند پہاڑ کا سہارا لے لوں گا، میں اس بلند پہاڑ پر جا کر بچ جاؤں گا۔ اگر کوئی بہت زیادہ بلندی پر چلا جائے تو وہاں پر سیفٹی کے امکان زیادہ ہو جاتے ہیں، زمین پر پانی موجود ہے، پانی بھر چکا ہے۔ جناب نوح علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، آج کا دن تو وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں، اس عذاب میں سارے کے سارے غرق ہو جائیں گے۔ جناب نوح علیہ السلام کا وہ بیٹا کنعان، جو جناب نوح علیہ السلام کی بات کو نہیں مانتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بھی غرق کر دیا۔ موجیں آئی ہیں اور اسے بھی پانی بہا کر لے گیا۔ جناب نوح علیہ السلام کی کشتی اس جگہ پر جو جودی پہاڑ تھا وہاں پر جا کر کے رک جاتی ہے، اور وہ 10 محرم الحرام کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو نجات عطا فرمائی۔ باقی جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے تھے، جتنے جناب نوح علیہ السلام کی تبلیغ سے روگردانی کیا کرتے تھے، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے منہ موڑا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اس عذاب میں گرفتار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی اور تمام نبیوں سے بے انتہا رب تعالیٰ ہمیں محبت کرنے کی اور ان سے الفت رکھنے کی رب تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یوں 10 محرم الحرام کو جب جناب نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ کے کنارے پر جا کر رکی ہے، تو اس دن تمام نوح علیہ السلام کی قوم نے روزہ رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔